بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والتسليم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. تمام قسم کی تعریف اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمارے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہماری ہدایت اور ہماری دنیاوی و اخروی کامیابی کا ضامن قرار دیا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام بات کو پہنچایا اور اس دین پر عمل کرنے کے فوائد بتائے اور اس سے اعراض کرنا، اسے بھلا دینے کے نقصانات سے بھی آگاہ فرمایا. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے درس کا عنوان ہے کہ اللہ کی آیات سے روگردانی کرنا، اللہ کی آیات سے اعراض کرنے کے مضرت و نقصانات کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دین سے اعراض کرنے والے، اللہ کی آیات سے، اللہ کی کتاب سے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے اعراض کرنے کے بہت سارے نقصانات اور مفاسد بیان کیے گئے ہیں. لیکن اس آیت کے اندر فرمایا گیا ایک نقصان جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کی آیتوں کو بھلانا شروع کرتا ہے، اسے اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے. اب جب اسی ایک آیت سے آپ سمجھ لیں کہ جب شیطان لگ گیا کسی شخص کے پیچھے تو اسے دین کے تمام کاموں سے روکے گا، اس کی آخرت کو مکمل طور پر خراب کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھائی اس نے کہ ہم تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے. تو جب شیطان ہو گیا تو اس کا کون سا کام اچھا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ایک مومن سے مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حکم دیا کہ جب اللہ تعالیٰ خود یا اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں، بلائیں کسی کام کے لیے، تو استجیبوا، تو تم اسے قبول کر لو، فوراً اس کا جواب دو، اسے مان لیا کرو. اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، دراصل اسی میں آپ کی لائف ہے، آپ کی زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ جب انسان ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ، جیسے ایک حدیث میں آتا کہ جو ہے تمام بنی آدم کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے اسے الٹ پلٹ دیتا ہے. اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو
نیکی پر اسی جو ہے نیکی پر نہ لگائے تو وہ نیکی کے راستے نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک او ثبت قلبی علی طاعتک، اے دل کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو جو ہے ہمارے دل کو اپنے دین پر اپنی اطاعت پر لگا دے، اس پہ قائم کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک مومن سے کیا مطلوب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں۔ چنانچہ مومنین کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آ جائے تو وجلت قلوبہم، دل میں خشیت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات کا ذکر ہو تو ایمان میں اضافہ ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر ان کا توکل بڑھے، وہ اللہ پر توکل کریں۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا کہ جب بھی اللہ کی آیات کا ذکر ہو تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، جو ہے ہمیں ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ پہلے آئے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر آج سے پہلے جیسے ہم تھے اور آج پھر قرآن کی آیات کو سننے سمجھنے کے بعد بھی اسی طرح رہیں تو گویا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اللہ کی آیات کا، بلکہ صحابہ کرام کا جو ہے اور مومنین کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہ زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، یہی مومنوں کی پہچان ہے۔ اور پھر آگے دو صفات اور، یہاں تین صفت کہ ان کے دل میں خشیت پیدا ہو، ان کے ایمان میں زیادتی ہو، اضافہ ہو، اللہ پر توکل ہو ان کا، اور الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحیح معنوں میں مومن ہوتے ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے اللہ کے پاس بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے منزلیں ہیں اور بہت سارے خیر و برکات ہیں۔ ومغفرۃ، اور ان کے گناہوں کی بخشش اللہ کرے گا، ورزق کریم، اور باعزت جو ہے رزق عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور جنت کے اندر بھی ان کو باعزت جو ہے مقام عطا فرمائے گا۔ یہ مومن کی صفات ہے، تو ایسا ہونا چاہیے ایک مومن کو۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ، جب اللہ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہوتی تو صحابہ کرام کے حالات کے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو کہتے تھے کون ہے تم میں سے جس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو اللہ کی آیات نازل ہونے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو مومن ہوتے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جو منافق یا جو دوسرے قسم کے لوگ ہوتے تھے جو نہیں مانتے تھے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا۔ اللہ کی آیات سے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ہے کافروں اور منافقوں اور فساق و فجار کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے فسق و فجور میں، ان کے نفاق میں، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں مومن اور کافر کے مابین اچھا خاصا امتیاز ہونا چاہیے۔ تو میں یہ بتانے لگا تھا بھی اس میں یہ کہ مومن کے صفات کیا ہوتے ہیں، مومن کے اندر اس کا اثر کیا ہونا چاہیے، اور جب مومن کا جو ہے مومن کو قرآن کی آیات سے یہ فوائد یا یہ چیزیں ایمان میں اضافہ نہ ہو تو اسے جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر سننے کے بعد بھی اعراض ہو تو سمجھیے کہ وہ بڑے ہی نقصانات اور خسارے کی طرف جا رہا ہے، کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو ہے کہ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اللہ کی آیات کو چھوڑتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان اس کے پاس مقرر کر دیتا ہے، نقیس فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، وہ اس کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں ہے کہ ثُمَّ لَا يَأْتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ اللہ جیسا جو ہے جس طرح تو نے ہمیں آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے مردود و ملعون قرار دیا، اب میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے
بلکہ بعض آیات اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہر راستے پہ بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا، ہر طرح سے، اور جو ہے کبھی اچھائی دکھا کر کے، کبھی برائی، کبھی کسی طرح شہوت میں اس کو ڈال کر کے کسی نہ کسی طرح انہوں نے قسم کھا رکھی ہے ہمیں گمراہ کرنے کی۔ اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ ہمارے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمارے اندر کیا ہے، بہت ہم کو بیدار رہنا چاہیے کہ جو ہے کہیں شیطان ہمیں گمراہ تو کہیں نہیں کر رہا، کہیں ہمیں اللہ اور اس کے راستے سے ہٹا تو نہیں رہا ہے۔ یہ اس میں بہت ہی بیداری کی ضرورت ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ شیطان تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عدو مبین بعض جگہ کہا گیا کہ جو ہے کھلا ہوا اور بہت بڑا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو اس سے ایک دشمن جیسے جو ہے سلوک کرو، دشمن اسے سمجھتے رہو جو ہے۔ تو فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان خود اور اپنے چیلوں کے ساتھ جو ہے لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون، ان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، ان کو راستے سے ہٹاتا رہتا ہے، لیکن ان کے سامنے ایسے جو ہے ایسی چیزیں پیش کرتا ہے یا اعمال کو اتنا بنا سنوار کر پیش کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پہ جا رہے ہیں، ہم بڑے اچھے طریقے پر جا رہے ہیں، جیسے ہم اور آپ کبھی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں، کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں، کتنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شیطان ہمیں بہت دور لے جا کر کے چھوڑتا ہے، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، جو ہے وہاں جب پہنچتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے کہا کہتے ہیں کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہو جاتی۔ اور ایسا قرآن کی دوسری آیت میں بھی ہے کہ انسان وہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ انسان وہاں جو ہے اپنے ان لوگوں، اپنے ان دوستوں سے، اپنے ان ساتھیوں سے یا اپنے اس شیطان ساتھی سے بالکل برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے میرے اور تیرے درمیان اگر مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن وہاں تمناؤں سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، وہاں ان آرزوؤں سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بعض آیت میں ہے کہ انسان کہہ دے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوتا۔ کہے گا یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرا دوست فلاں نہ ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا جو ہے۔ تو یہ انسان کی وہاں تمنا ہوگی تو جو ہے، اور اس سے بچنے کی کیا صورت ہے جو ہے کہ ہم اللہ کی آیات کو سنیں تو اس پہ عمل پیرا ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا، علیکم السلام، قرآن کا نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام سبقت کر دیتے تھے کہ اس آیت پہ سب سے پہلے کون عمل کر پاتا ہے۔ یہ ان کے اندر جو ہے جذبہ تھا کہ جو ہے ہم لوگ سن کر کے اور سوچتے ہیں اس سے بچنے کی راہ کون سی ہے، اکثریت یہ ہوتی ہے کہ یار یہ چیز اسلام کا ہے، اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے۔ صحابہ کرام اپنے لیے ایک خوش نصیبی اور سعادت تصور کرتے تھے جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی کہ کون سب سے پہلے اس پر عمل پیرا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ تو ہمیں اللہ کی آیات پر جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو شیطان کے فریب سے، دھوکے سے ہم بچیں گے، اور جیسا کہ گزشتہ درس میں بات آئی تھی کہ جب ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا جو ہے۔ اسی طرح تو یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ دوسری چیز ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور دوسری چیز اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ کہا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی چھوٹا نہیں، بڑا ظالم فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جب اللہ کی آیات اس کے سامنے پیش کر دی جائیں، اسے نصیحت کر دی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اس سے وہ روگردانی کر لے، اسے تسلیم نہ کرے، اسے چھوڑ دے جو ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے کہ جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود اس سے اعراض کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور ان چیزوں کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے پیش کیا ہے، یعنی اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو بھولتا جائے۔
کہتا ہے جب انسان گناہ کر کے بھولتا جاتا ہے اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اللہ کی آیات سے اس کو عبرت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، تو ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان اعراض کرتا ہے اور اب گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تو ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، پھر وہ باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، پھر ان کے سامنے قرآن کی آیات اور احادیث پیش آپ کرتے جائیں لیکن وہ سمجھ نہیں پائیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سنیں گے بھی، سب کچھ ہوگا لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اسے قصے کہانیوں کی طرح تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو قصے کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے جو ہے واقعات ہیں، حادثات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہرگز نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح بات ان کے دلوں میں نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح بات ان کے دلوں میں نہیں آتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ انسان کے گناہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انسان کے گناہ اور اس کے اعراض اور اس سے روگردانی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کا جو ہے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا جو ہے ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نکتۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دلوں پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تائب نہیں ہوتا ہے پھر اسی طرح کا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ، سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب بار بار سیاہ نقطہ رکھتے جائیں گے تو اس کی کثرت سے اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اسی کو قرآن نے زنگ آلود جو ہے بتایا کہ اس پہ جو ہے زنگ پڑ گیا، وہ سیاہ ہو گیا، پھر اس کے دل میں جو ہے کوئی بات صحیح حقیقی بات نہیں آتی ہے۔ یہ تو یہ قرآن بھی کہتا ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو ہدایت پر یا ہدایت کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کیسے قرآن میں ان کی تعبیر کر دی ہے کہ ان کے آنکھیں ہیں مگر دیکھتا نہیں، کیسے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بہت سے جن و انس ایسے پیدا کیے ہیں جو جہنم کے لیے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، دونوں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں، ان کے بارے میں کیا بتایا، ان کی صفات کیا، ان کے اخلاق کہ لهم قلوب لا يفقهون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہا ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ ظاہر ہے دل ہے تو ہر کوئی سمجھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ ظاہر ہے آنکھیں تو دیکھے گا، کان ہیں سنتے نہیں۔ یعنی ہدایت اور حق کی بات، کامیابی کی بات، قرآن کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو نہیں سنتا ہے، باقی سب سنتا ہے، دنیاوی باتیں سنتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، بلکہ دنیا میں بہت آگے تک اس نے ترقی کی ہوئی ہے، دنیا میں بڑی آگے تک اس نے ترقی کی، تو دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا اچھا دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، حقیقت اور سچائی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتا ہے، وہ نہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون، کہا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل واولئک هم الغافلون، یہ کون لوگ ہیں؟ جو غفلت کا شکار ہیں، اللہ کی آیات سے جو غفلت کا شکار ہیں، جو ہے اللہ کی آیت سے جو غفلت کا شکار ہیں، جو گردانی کر رہے ہیں، تو ان کا انجام آپ دیکھیں۔ ابھی صرف میں نے آپ کے سامنے قرآن میں سے صرف 2 مقامات کا تذکرہ کیا، لیکن اگر ایک مومن ان آیتوں پر غور کرے تو اس کی نیندیں حرام ہو جائیں کہ جو ہے کہ کس طرح اور کتنا برا اس کا انجام ہے اور اس کے مفاسد اور اس کے مضرات کتنے ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. یہ جو ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ اس سلسلے کی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور آپ کو پتہ ہے واقعہ بڑا مشہور ہے اس لیے اس کی طوالت میں ہم نہیں جاتے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے بنو اسرائیل کو سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع فرمایا تھا. تو اس میں تقریباً 3 گروپ ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، شکار سے باز رہتا ہے. ایک وہ جو شکار کرتا ہے اور مختلف حیلے تلاش کرتا ہے اس کے لیے. دوسرے وہ جو خود تو شکار نہیں کرتے لیکن ان کو منع نہیں کرتے. اور ایک وہ جو خود شکار نہیں کرتے، منع بھی کرتے. دوسرے شکار تو نہیں کرتے لیکن منع بھی نہیں کرتے ہیں. اور تیسرا جو شکار کرتا ہے اور اس کے لیے جو عذر لنگ تلاش کرتا ہے، ادھر ادھر کے حیلے اور بہانے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب اللہ کی باتوں کو جن لوگوں نے بھلا دیا، تسلیم نہیں کیا، فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سخت عذاب میں گرفتار کر لیا. اللہ کی آیات کو جب بھلایا انہوں نے، اس سے روگردانی کی، تو سخت عذاب میں ہم نے گرفتار کر لیا. ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے برے کام کی وجہ سے ہم نے گرفتار کر لیا. آج ہمارے حالات بھی کچھ اسی طرح ہیں. دیکھیں اگر ہم تو کتنی باتوں کو ہم قرآن مجید کی جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جانتے ہیں. کتنی ایسی چیزوں کو جانتے ہیں کہ جو اس دین میں حرام ہے، جسے اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. اس کے باوجود ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم ان کے مرتکب ہیں، جان بوجھ کر، ہوش و حواس میں. یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہو جا رہی ہے یا ایک ہی بھول چوک ہو جا رہی ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. میں نے گزشتہ درس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اسی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم عمدن و قصدن، کبھی سماج اور معاشرے کے ساتھ، کبھی کسی دوست کی رضا تلاش کرتے ہوئے، کبھی اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اللہ کی آیات یا اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتے جو ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ کی جو ہے ناراضگی کا خیال ہونا چاہیے. دنیا ساری ناراض ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب بندوں کی ناراضگی کو مقدم رکھتا ہے، ان کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بندے تو اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ بندے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے اور بندوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، تو ظاہر ہے اللہ کو اس نے راضی کر لیا. اور جو بندے ناراض تھے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی رضا کی پرواہ کرنی چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے جو ہے. تو لوگوں کی پرواہ یا لوگوں کی لعنت و ملامت کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو ہے مختلف جو ہے انسانوں کے اقسام ہیں جو ہے. کوئی انسان اللہ کی بات اس وقت تک مانتا ہے یا اسلام پر اس وقت تک عمل کرتا ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے لیے جو ہے فلاح و بہبود ہوں جو ہے. کوئی انسان اس وقت تک یہ کرتا ہے کہ جب اس وقت کرتا ہے جب اس کی مصیبتیں اور پریشانی آ جائیں. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی انسان پر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہو جاتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے جو ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنی کر دی، اسے اس مصیبت سے نجات دے دیا، تو وہ بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ بھول جاتا ہے. تو ایک تو انسان کی ایک قسم ہے کہ جب مصیبت آتی ہے. دوسرا انسان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ دیکھیں کہ کیا اسے فائدہ ملتا ہے. اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو جب تک اسے فوائد آتے رہے وہ اسلام پر عمل ہوتا ہے، اور جیسے اسے کوئی مصیبت آئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے بھی ہوئے جو ہے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر صحابہ اور تابعین سے مروی ہیں کہ لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے اور جاتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ اگر وہاں اس وقت انہیں خیر و برکات حاصل ہو رہی ہیں، ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو ایمان پر قائم رہتے تھے، نہیں تو چھوڑ دیا کرتے تھے. بلکہ بعض آ کے مدینہ میں کچھ دن رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اگر ان کے یہاں
بچی کے بجائے بچہ پیدا ہو گیا، یا ان کے جو جانور ہیں انہوں نے بچے دینا شروع کر دیا تو کہتے تھے واہ یہ اسلام اچھا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر کسی قسم کی مصیبت آ گئی تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو انہی کا ذکر ہو کیا گیا کہ کچھ لوگ صرف فوائد اور منافع کے لیے ہیں، جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جو ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کہ اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی واضح اور بڑے خسارے کی چیز ہے۔ انسان کو، ایک مومن کی صفات یہ ہے، اس کا شعار یہ ہے کہ اس میں جب اللہ کی طرف سے کوئی آسانی پیدا ہو تو بھی قائم رہے اور اللہ کا شکر گزار بن جائے، اور جب مصیبت آئے تو بھی قائم رہے اور صبر کرے، لیکن اس دین پر قائم رہے، نہ چھوڑے۔ یہ صفات ہیں، یہ نہیں کہ انسان جو ہے حالات کے اعتبار سے اپنے جو ہے بدلتا رہے اور حالات کے حساب سے جو ہے ادھر ادھر ہوتا رہے، جو ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ کہتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جب اللہ کے جو ہے راستے کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں جو ہے اسلام پہ نہ عمل کر کے اتنا مالدار ہے، اتنا صحت مند ہے، اتنے اولاد والا ہے، اتنی پراپرٹی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں متنبہ کر رہا ہے ہم لوگوں کی کہ یہ دنیا جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مومن کے لیے کیا بنایا؟ قید خانے کی طرح، جیل کی طرح، اور اس دنیا کو آخرت کے جو ہے کھیتی کے طور پر بنایا کہ ہم اس کی تیاری کریں آخرت کی جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ کبھی کبھی جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکام سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے، ہر بلائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، چنانچہ وہ دنیاوی امور میں بڑھتا جاتا ہے، صحت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن حتی اذا فرحوا بما اوتوا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچانک ہم اسے گرفت میں لے لیتے ہیں، اچانک ہی پھر وہ مایوس ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے۔ یہ گرفت دنیا کی بھی مراد ہو سکتی ہے، اخروی بھی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک اسے گرفت میں لے لیتا ہے، پھر اسے سدھرنے کا یا توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، پھر اس کی یہی حالت آخرت میں ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے تاکہ ہم سمجھیں، وہ کہتا ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہتا ہے دنیا کی کیا حقیقت ہے اللہ کے سامنے؟ کوئی حقیقت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ ساری دنیا ایک طرف ہی چلی جائے گی، جو ہے سارے کے سارے ایک ہی امت بن جائیں گے، تو میں کافروں کی جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کا ناشکرہ ہے، لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم، کہا اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے کہ لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون، کہتا ہے ہم ان کے گھروں کے چھتوں کو جو ہے چاندی کے بنا دیتے، ان کی سیڑھیوں کو بنا دیتے، ان کے گھر کے دروازوں کو اور ان کے جو ہے بستروں کو اور ان کے چارپائیوں کو، ان کے مسندوں کو ہم سونے چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے بندے ان کی دیکھ کر اسی کو اچھا سمجھ لیتے تو ہم ایسا کر دیتے، ان کو وافر مقدار میں دنیا کی آشائشیں ہم دے دیتے جو ہے۔ تو دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تو ان کو جو ہمارا کفر کر رہے ہیں ہم کو انہیں دے دیتے۔ تو اس سے بھی ہمیں جو ہے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ کسی کو ہم دیکھیں کہ وہ اللہ کی آیات سے اعراض کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے آیات کو وہ بھلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایک انسان اپنی برائیوں کے باوجود، اپنی روگردانی کے باوجود بھی جو ہے بھلائیوں میں ہے اور بڑا خوشحال نظر آ رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اسے استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اسے ڈھیل دے رہے ہیں اور ہماری پکڑ جو ہوگی وہ بڑی سخت ہوگی۔
اس کے بعد اور آیت سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال ربی لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے میرے دوستو، اور اکثر میں نے دیکھا کہ مقررین اور خطبہ اس کو اپنی تقاریر وغیرہ میں بیان کرتے ہیں. اس کا ترجمہ سنیے کہ من اعرض عن ذکری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، بھلائے گا، روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو اس کی معیشت کو ہم، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. اب اس تنگی سے مراد دنیاوی پکڑ بھی ہے، اور بعض مفسرین نے قبر کی حالات کو لکھا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور اخروی پکڑ تو ہے ہی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر قائم رکھے، اپنا مطیع و فرما بردار بنائے. تو اللہ تعالیٰ اس اندھے پن سے مراد کچھ لوگوں نے بصیرت مراد لی ہے، کچھ لوگوں نے بصارت، یعنی کچھ لوگوں نے آنکھ کی روشنی، کچھ لوگوں نے دل کی بصیرت مراد لی ہے جو ہے. لیکن کچھ دونوں میں سے کچھ بھی ہو، ہاں، اور اصل بصیرت اگر دیکھا جائے تو دل کی بصیرت ہی ہے، دل کی سمجھ ہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دراصل آنکھوں کا جو اندھا ہو وہ اندھا نہیں ہے، جو دل کا اندھا ہو جائے وہ اصل میں اندھا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں کا اندھا ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر دل کا اندھا ہو گیا تو یہ بڑی مصیبت ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. تو یہ اصل چیز ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اندھے صحابی کی بڑی جو ہے، یا اندھے جو ہے، یہاں دیکھ لیں علماء کرام جو دین پر قائم ہیں، بڑے بڑے مفتیان، بڑی بڑی ان کے قدر و منزلت ہے. صحابہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں جو اندھے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی آیات پر انہوں نے عمل کیا تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قدر و منزلت دی. جیسا کہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں پتہ ہے، جن کے بارے میں جو ہے سورہ عبس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سرداران قریش، مکہ کے بڑے بڑے سردار کے پاس بیٹھے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، جو ہے انہیں بلا رہے تھے اور وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. اتنے میں یہ صحابی پہنچ جاتے ہیں، نابینا ہے، ٹٹولتے ہوئے راستہ اللہ کے رسول کو تلاشتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ کی باتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور پتہ ہے کہ سرداران جو قریش تھے ان کو ایک اعتراض یہ بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں. وہ کہتے تھے آپ پر جتنے ایمان لانے والے ہیں وہ سب کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، اندھے ہیں، معذور لوگ ہیں، اس لیے ہمارا ان کا کیا تقابل ہے، ہم کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. چنانچہ انہی حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تلاشتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خواہش آتی ہے، تھوڑا آپ کو ذرا ناگواری گزرتی ہے کہ کاش کہ یہ نہ آتے تو شاید یہ لوگ اسلام لے آتے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر پھر بھی دک جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان آیات کو نازل فرمایا اور کہا اللہ کے رسول جو نہیں آتا آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اور جو آیا ہوا ہے اللہ کی بات کو حاصل کرنا ہے اس سے آپ جو ہے اس کی آمد کو آپ ذرا ناگوار محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے صحابی کی قدر کہ اللہ ایک نابینا صحابی کی قدر و منزلت اللہ کی اس میں یہ ہے کہ اپنے نبی کی تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی آیات عرش سے نازل فرما دیتا ہے. یہ ایک نابینا صحابی، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے ان کی. تو دراصل دل کی جو ہے بصیرت اصل چیز ہے جو ہے، ورنہ بہت سارے آنکھوں کے جو ہے جو آنکھوں کی بصارت سے جو محروم ہیں ان کو بڑے بہت ہی بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے جو ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ اصل ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کی سمجھ جو ہو وہ صحیح اور سالم ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں اور پھر اپنی گرفت میں لے لیا کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے. اور پھر میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. تو جو بھی ہو، چاہے دل کی بصیرت یا آنکھوں کی بصارت ہو، دونوں میں، یہاں تک کہ وہ کہے گا، اور اس سے اس کی آگے والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کا اندھا اٹھایا جائے گا.
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اگر دل کی بصیرت سے معروم ہو تو اس کو کیا ہے, لیکن جب آنکھ جس سے دیکھتا تھا وہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ کیوں اندھا اٹھایا, میں تو وہاں دیکھ رہا تھا. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہوا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہماری آیات بھی تیرے پاس آئی تھیں اور تم سے اس سے اعراض کر گیا. نہ دل کی بصیرت سے کام لیا, نہ آنکھوں کی بصارت سے, نہ ہماری نشانیاں دیکھ کر تو نے ہماری باتوں کو قبول کیا, نہ دلوں کے ساتھ, دل و دماغ کے ساتھ غور و فکر کیا. تو دونوں چیزیں یہاں مراد ہیں, غور و فکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا ایسے ہی وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج ہم نے تجھے بھلا دیا. تیری کوئی پرواہ نہیں, تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہمارے پاس, کوئی قدر و منزلت نہیں, کوئی راحت نہیں. آپ ذرا غور کریں ان آیت پر, کتنی عظیم باتیں, کتنی جو ہے عظیم اور بڑی وعیدیں ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو میرے دوستوں ان آیات سے عبرت لینی چاہیے, اور جب بھی ہم اللہ کی آیات کو سنیں تو صحابہ کرام کی طرح ہم ان پر عمل کرنے کے لیے سبقت حاصل کریں اور عمل پیرا ہوں. اور یقیناً یہ چند روزہ زندگی ہے, ہماری امیدیں, ہماری تمنائیں, آرزویں بہت بڑی ہیں, لیکن پتہ نہیں کل تک ہم یہاں اس دنیا کے اندر رہیں کہ نہ رہیں. اس لیے عمل کریں. کبھی بھی کسی کی موت آ جاتی ہے تو ایسی حالات میں ہماری موت نہ آئے کہ ہم اللہ کی آیات سے اعراض ہم نے کیا ہو, اللہ کی آیات کو بھلا دیا ہو, یا ہم کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں. اس لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبے میں کیا فرمایا کرتے تھے, یہ آیت جو ہے تلاوت فرمایا کرتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, اور اس حالات میں نہ مرو کہ تم مسلمان نہ رہو, بلکہ ان حالات میں مرو کہ اسلام پر ہو. تو کب یہ ہوگا کہ جب ہم اپنی تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کریں گے, اس سے اعراض نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ جب بھی ہماری موت آ جائے انشاءاللہ ہماری موت ایمان پر ہوگی, اسلام پر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اور یہ تمام چیزیں, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہے گا, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج تم اس اعراض کا, اس نسیان کا, اس اپنے بھلانے کا اور انجام آج پالو, اس عذاب کا مزہ تم چکھو. قرآن میں ایک دو نہیں بے شمار آیتیں میرے دوستو, صرف چند آیات ہی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور یہ سب کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو ہے شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر اسے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے برابر روکتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ شیطان کے زمرے میں, شیطان کی جماعت اور گروپ میں شامل ہو جاتا ہے, اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور یہی لوگ نقصان میں ہوتے ہیں. دوسرے کے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اپنے آپ کو بھلا دیا. دراصل ہم اللہ کو نہیں بھلاتے ہیں. جب ہم بھلاتے ہیں اللہ کی آیات کو تو ہم اللہ کو نہیں بلکہ ہم اپنے جو ہے عاقبت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے جو ہے انجام کار کو بھول جاتے ہیں جو ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھلاتے ہی اپنے آپ کو بھول گئے. یعنی اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل ہم اپنے آپ کو بھول گئے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دو قسموں میں کر دیا, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. کہا جو نہیں بھولتے وہ جنت میں جائیں گے, اور جو بھولتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے, بلکہ جنت میں جانے والے ہی کامیاب اور کامراں ہیں. جنت میں جانے والے ہی کامیاب اور کامراں ہیں. اور اللہ کی آیات کو بھلانے کا انجام دیکھیے قرآن میں بڑے بھیانک ہیں. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بڑی اہم اور جو ہے عظیم آیت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہماری آیات کو نہیں مانتے, ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں,
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اس سے روگردانی کر دیتے ہیں۔ آگے سنیے، کہتا ہے لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ نہیں کہ اونٹ سوئی کی سوراخ میں چلا جائے؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کی سوراخ میں، سوئی کے ناکے میں جانا مشکل ہے اور ناممکن ہے، اسی طرح جو ہماری آیات کو جھٹلاتے رہیں گے، اس سے اعراض کرتے رہیں گے، اسی طرح ان کا جنت کے اندر داخل ہونا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کا، گنہگاروں کا اسی طرح ہم انہیں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے ظالموں کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اڑنا بھی جہنم کا ہوگا، بچھونا بھی جہنم کا اور اڑنا بھی جہنم کا ہوگا۔ اس لیے بڑا سخت عذاب ہے اور بڑی جو ہے مشکل ترین وہ گھڑی ہوگی میرے دوستو۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی جو ہے آیت کو، کسی بھی حکم کو، کسی بھی امر کو اس کے ہمیں معمولی سمجھ کر کے جو ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اسے پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام کسی صفت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرنے پہ ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جس کو سبقت کرنا ہے ہم اور آپ آج دنیا میں، دنیاوی امور میں، دنیاوی پراپرٹی، دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی کامیابی میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہمارے بچے زیادہ کامیاب ہوں دنیاوی امور میں، ہمارا گھر دوسرے کو گھر سے اچھا ہو، ہماری پراپرٹی دوسروں سے زیادہ ہو، ہمارے مال دوسروں سے زیادہ ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ دینی معاملات میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں سبقت کرنا ہے تو کرو، اس میں کیا سبقت کر رہے ہو؟ ایک اور چیز، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں پر اس شخص کی بات کو، اس شخص کے واقعے کو، اس شخص کے قصے کو بتا دو، بیان کر دو، تلاوت کر دیجئے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جسے ہم نے اپنی آیات دیا تھا، وہ ہدایت پر آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر آ گیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اسے چھوڑ کر نکل گیا، الگ ہو گیا۔ ایک آدمی آیا، ہدایت پر آیا، یہ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ اس شخص کی آیات کو، اس کی حدیث کو، اس کے قصے کو بیان کر دیجئے لوگوں پر کہ جس نے ہمیں اپنی آیات سے نوازا تھا، آیات پر وہ عمل پیرا ہو گیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر ان آیات کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ آیات کو چھوڑا، اللہ کی آیات سے روگردانہ کیا، فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جیسا پہلے میں نے بتایا کہ جو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس شخص کو جس کو ہم اپنی آیات سے نوازتے، جو ہدایت پر آ گیا، ہدایت پر آنے کے باوجود بھی جب وہ آیات کو چھوڑتا ہے، فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ، شیطان فوراً اس کے پیچھے لگتا ہے کہ اب یہ گمراہی کی طرف آ رہا ہے تو اسے مزید گمراہ کرو، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے پھر اپنی طرف لا سکتے تھے، اسے بلند کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے توبہ ہی نہیں کیا، وہ آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دیکھو انسان سے غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان اگر تائب ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کے گناہ جتنے بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ دنیاوی زندگی کو اپنی ہمیشہ کا زندگی سمجھا اور اسی میں مگن ہو کر کے رہ گیا۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔
آپ سوچیں فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ آپ اسے دھتکاریں، بھگائیں، اس پر حملہ کریں یا اسے چھوڑ دیں، دونوں حالتوں میں وہ بھونکتا رہے گا یا اپنی زبان کو کھول کر کے اور اپنی زبان کو نکال دے گا۔ تو اس کی مثال کہ کتے کی مثال سے دی کہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان لوگوں کی مثال ہے، ایسے لوگوں کی مثال ہے، ایسی قوم کی مثال ہے جو ہماری آیات سے کو تکذیب کرتے ہیں، ہماری آیات پانے کے بعد بھی اس سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اے نبی فاقصص القصص، اے نبی آپ ان قصوں کو، ان آیات کو بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ کوئی جو ہے راہ راست پر آ جائے، شاید کہ کوئی صراط مستقیم پر آ جائے جو ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہے آیات ہیں کہ جس میں بڑی ساری وعیدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی دیکھیے یہ تو زیادہ تر بہت سارے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر، اور دنیاوی امور میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان جب اللہ کی آیت پر آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بندش میں ان کو اور بڑا محتاج، بڑا فقیر اور بڑا تنگ دست رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں اس سلسلے میں جو ہے قوم سبا کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ذکر کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پر جو کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ جب چاہتا ہے تو اسے نوازتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کبھی دے کر اور کبھی لے کر آزماتا ہے، دونوں طرح سے۔ انسان کو ذرا ہوش میں رہنا چاہیے اور بیدار رہنا چاہیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، لے رہا ہے تو صبر کریں جو ہے، لیکن اسلام کے احکام کو سمجھیں تاکہ شیطان گمراہ نہ کر سکے۔ تو ان آیات میں یہ وہی قوم سبا ہے جو سبا بلقیس کے نام سے مشہور ہے اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسلام لے آئی تھی، اسی کے قوم کا ذکر ہے۔ اور آج کل جسے ہم یمن کے نام سے، یمن جو ملک ہے آج کل اس کے حالات کو جانتے ہیں، لیکن اس وقت کیا حالات تھے، اللہ نے کیسے نوازا تھا انہیں، یہ اس پہ ذرا غور کریں کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قوم سبا کو ہم نے ان کی بستیوں میں، ان کے شہروں میں جو ہے بڑے اچھے حالات پیدا کر دیے تھے، بڑی نشانیاں تھیں وہاں پر۔ جنتان عن یمین و شمال، دونوں طرف باغات تھے، ان کی جو بستیاں تھیں ان کے دونوں طرف باغات، بڑے اچھے اچھے پھلدار باغات تھے جو ہے۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ دونوں طرف پہاڑ تھے بڑے بڑے، اور اس میں چشمے اگلتے تھے، جھرنے تھے، اور ان کے پانی کو وہاں کے جو بادشاہ تھے، جو ملوک تھے، انہوں نے صحیح استعمال کیا، پشتے بنائے، بند بنائے اور صحیح استعمال کیا، جس سے بڑے اچھے باغات وہاں تیار ہو گئے اور وہ لوگ بڑے خوشحال ہو گئے۔ ان یمین کلوا من رزق، اللہ تعالیٰ نے کہا اسے کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی اچھی جو ہے بستی اور بڑے اچھے شہر ہو گئے۔ یعنی ان کے بعض مفسرین نے لکھا کہ پھل اور پھلول اور جو ہے ان کے فصل جو ہے اتنے تھے کہ ان کو کبھی کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا وہاں مچھر، مکھیاں، اور دوسرے موذی جانور نہیں پائے جاتے تھے، موذی کیڑے مکوڑے نہیں پائے جاتے تھے۔ آب و ہوا اتنا اچھا تھا کہ جو ہے گندے اور موذی قسم کے جانور اور یہ حشرات نہیں پائے جاتے تھے۔ بعد مفسرین نے یہاں تک لکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بلدۃ طیبہ، اچھی بستی اور عمدہ بستی سے تعبیر کر دیا ہے۔ ورب غفور، اللہ نے کہا اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اگر بھول چوک تم سے ہوگی تو ہم معاف کر دیں گے، تمہارا رب غفور ہے جو ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، لیکن انہوں نے بھی اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے بھی اعراض کر دیا۔ تو انسان کو جب اللہ مال دے تو بھی اعراض نہیں کرنا چاہیے، بڑے ہوش میں رہنا چاہیے کہ جب مال دے۔ فَأَعْرَضُوا، تو ان لوگوں نے اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ تعالیٰ نے ایسا سیلاب بھیج دیا
ایسے فیضانات، ایسے سیلاب آ گئے وہاں کہ ان کے جو باندھ تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے اور سب سیلاب میں وہ آ گئے، مصیبت زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ سب اجڑ پھجڑ گئے، ان کی بستیاں، ان کے باغات سارے کے سارے خراب ہو گئے، اور جہاں عمدہ باد اور عمدہ پھل کے باغات تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی جگہ پر ایسے، جیسا دیکھتے نہیں کہیں جنگل جھاڑی اور کہیں ایسے عام طور پہ کچھ ایسے درخت اگ جاتے ہیں جو ہے کہ جن کے پھل کسوے اور جو ہے کڑوے اور کسیلے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں ہم نے ان دونوں باغوں کو جو ہے جو تھے ہم نے ان کو کیا کر دیا، بد مزہ جو ہے میووں میں تبدیل کر دیا اور جھاؤ کے درخت میں تبدیل کر دیا، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑے بیر وغیرہ کے پھل باقی رہ گئے جن میں کانٹے زیادہ پھل کم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو پکڑ لیا، بلکہ اتنا ہی نہیں تھا ان پر انعام اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو ایسے توفیق اور وہاں کے بادشاہوں کو یہ توفیق دی تھی کہ بڑے قریب بستیاں تھیں کہ انسان کو زیادہ راہ لے کر سفر میں چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، انسان یعنی وہاں سے لے کر کے یمن سے لے کر کے اور ملک شام تک جاتا تھا اسے کسی زیادہ راہ کی اتنے پھل ہوتے تھے، یا بیچ بیچ میں ایسی بستیاں تھیں کہ انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے کہیں ہمیں کھانا نہیں ملے گا، یا کہیں ہم بھوکے رہ جائیں گے، پانی نہیں ملے گا، یا اتنے قریب تھے کہ یہ بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں ڈاکو اور چور ہمیں اچک لے جائیں گے، یعنی اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے تھے ان پر۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، یعنی یہ اس قدر مامون تھے، امن و امان میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، رات اور دن کے جس حصے میں انسان چاہتا تھا سفر کرتا تھا اور وہ مامون رہتا تھا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی آیات سے اعراض کیا اور کہا اللہ یہ ہمیں پسند نہیں، ہماری بستیاں دور ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے، جیسا کہ من و سلوہ پا کر کے لوگوں نے کیا ہے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی پیاز اور وہی جو ہے عدس اور جو ہے وہ کیا کوسا اور کیا کیا ہمیں چاہیے، تو اسی طرح ان لوگوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو انسان کبھی کبھی جب ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عذاب کے اندر گرفتار کر دیتا ہے۔ بہرحال میرے خیال سے ٹائم ہو رہا ہے، اس لیے میں اب زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، باتیں تو ابھی بھی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بس انہی باتوں پر میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے، ہم سے جو بھی اب تک غلطیاں ہوئی ہیں، بھول چوک ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی آیات کو، اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں اپنی آیات سے اعراض اور نسیان کے عذاب سے اور اس مصیبت سے اللہ تو ہمیں بچا لے اور ہمیں اپنے دین پر قائم کر دے، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جو ہے ثابت کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اور اللہ چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہم سب سے ہوئے ہیں، ہم سب سے، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے جو ہے ماں و بہنوں سے جو موجود ہیں یہاں ان سے اور جو نہیں ہیں ان سے، اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، ان سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، اللہ ہم سب کی جو ہے وفات ایمان اور اسلام پر ہو، اللہ اس حالت میں ہو کہ تو ہم سب سے راضی رہ، اللہ یہ دنیا ہے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ کے کام ہوئے ہیں، تو انہیں معاف فرما، اللہ ہم سچے دل سے تائب ہو رہے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارے دل میں صدق عطا فرما، وفا عطا فرما، اور ہمارے توبوں کو قبول فرما، اور ہمیں شیطان کے فریب سے، اس کے وسوسے سے اور اس کی گمراہی سے جو ہے اللہ تو ہمیں محفوظ کر لے، اللہ تو ہمیں محفوظ کر لے، اللہ تو ہمیں تمام مصائب اور بلا سے بھی محفوظ کر لے، اللہ تو ہم سب کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے جو بھی بھائی، جو بھی ہماری بہن کہیں بھی بیمار ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، اللہ تو ان کو سب کو شفا عاجل عطا فرما، جلد از جلد شفا عطا فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي